عمران خان صاحب اس دھرنے میں کیوں نہیں آ رہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ڈسکشن نہیں سننی تھی وہاں پہ لوگوں نے, یہ گفتگو آپ کی سننے کے لیے نہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ بات کرتے کس طرح ہیں, نیگوشیٹ کرتے کس طرح ہیں, ان کے درد کو کم کرنے کی کوشش کس طرح کی جاتی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آج چوتھا دن ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور میرے کپتان جو ہیں وہ مچھ کوئٹہ کے علاقے میں نہیں پہنچ سکے, جہاں پہ ہزارہ برادری اپنے پیاروں کی لاشیں لے کے اس وقت دھرنا دیے بیٹھی ہے. اب ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ غصہ جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے. میں جاننا چاہ رہا تھا آخر ایسی کون سی بات ہے کہ عمران خان صاحب یہاں آنا کیوں نہیں چاہ رہے. وہ کیونکہ ماضی کے اندر ایک شخص 1 منٹ لگاتا تھا جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا تھا تو وہ فوراً آتے تھے, آ کے یہاں پہ انہی لوگوں کے ساتھ آ کے بیٹھتے بھی تھے, ان سے اظہار یکجہتی کرتے تھے, یہاں پہ بیٹھ کے اس وقت کے وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ بھی کرتے تھے. تو پھر آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ وہ یہاں پہ نہیں آ رہے؟ کچھ لوگوں کو فون کیے, جس میں سے چند لوگ جو ہیں وہ اس وقت حکومت کے سینئر ترین عہدوں کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. نام میں اس لیے نہیں لوں گا, میں اپنی اس سورس کو ریویل نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں نے کھوج لگانی تھی کہ آخر ایسی وجہ کیا ہے. تو وجہ اس کی میں ابھی آپ کو تفصیل سے سمجھاتا ہوں, تو شاید ہو سکتا ہے آپ کو بھی بات سمجھ آ جائے. لیکن اس سے پہلے 2 واقعات اور ہیں جو میں ذرا آپ سے پہلے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اسی میٹر سے ریلیٹڈ. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین اپڈیٹس مل سکے. ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ تو یہ تھی کہ جناب جام کمال صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے, وہ تشریف لے آئے اور بالآخر کیونکہ وہ دبئی گئے ہوئے تھے چھٹیوں کے اوپر تو وہ تشریف لے آئے. اب وہ چونکہ آ نہیں رہے تھے تو اس پہ بھی بڑی تنقید کی جا رہی تھی کہ جناب آپ کیوں گئے ہیں وہاں پہ. اب اس کی 2 ریزنز ہیں, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے جو ترجمان ہیں, حکومت بلوچستان کے جو ترجمان ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے سال میں پہلی دفعہ 1 سال کے بعد جا کے انہوں نے کوئی چھٹی لی تھی اور وہ دبئی گئے تھے اپنی فیملی کے ساتھ. اب وہاں کے SOPs یہ ہیں کہ جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ فلائٹ لینی ہوتی ہے یا واپس آنا ہوتا ہے تو آپ کو کرونا کا ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے, آپ کو اس ٹیسٹ کی کلیئرنس چاہیے ہوتی ہے. تو جب تک آپ کو وہ کلیئرنس نہ ملے تب تک آپ فلائٹ کے اوپر نہیں آ سکتے. اب جام کمال صاحب وہاں پہ جا چکے تھے, پیچھے یہ واقعہ پیش آتا ہے جس کی اب وہ واپس آنا چاہتے تھے. واپس آنے کے لیے پہلے ان کو وہ کرونا کا ٹیسٹ کروانا تھا, اس کا رزلٹ آنا تھا, جب وہ رزلٹ آتا اس کے بعد ہی وہ واپس آتے. تو بیسکلی اٹ واز اے کیس آف بیڈ ٹائمنگ کہ وہ وہاں پہ گئے اور یہ انفارچونیٹ, یہ افسوسناک واقعہ جو ہے پیچھے ہو گیا, ایک چیز. لیکن اس کے بعد ایک جو میرا خیال میں, یہ میرا تجزیہ ہے, جام کمال صاحب جب واپس آئے, تشریف لائے اور جا کے آج وہ ہزارہ برادری کے ان لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھے, تو وہاں پہ جس قسم کی وہ گفتگو کر رہے تھے, وہ بیٹھ کے بڑھ چڑھ کے بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جناب ہم نے بڑا کام کیا ہے اور کوئٹہ پہلے سے بہت بہتر ہو گیا ہے, حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں. یہ ڈسکشن نہیں سننی تھی وہاں پہ لوگوں نے, یہ گفتگو آپ کی سننے کے لیے نہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے. مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ یہ کس قسم کی گفتگو آپ وہاں پہ کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے کوئٹہ کو بہت بہتر کر دیا. 11 لاشیں پڑی ہوئی ہیں ان لوگوں کے سامنے, 11 لاشیں, اور آپ ان لوگوں کے سامنے جا کے یہ بتائیں گے کہ کوئٹہ پہلے سے بہتر ہو چکا ہے. یہ تو مزید غصہ چڑھانے والی باتیں ہیں یہ جو جام کمال صاحب نے کہی ہیں وہاں پہ جا کے. اس سے لوگوں کے دکھ کا مداوع نہیں ہوتا, ان کے زخموں کے اوپر مرہم نہیں ہوتی. اس سے ان کو اور غصہ چڑھے گا جب آپ اس قسم کی گفتگو کریں گے. گورنمنٹ کے حلقوں کو چاہیے فار گاڈ سیک, اگر آپ لوگوں کو بھیج رہے ہیں ان سے بات چیت کرنے کے لیے, کوئی ایسے لوگوں کو بھیجے جن کو کچھ بولنا تو آتا ہو, جنہیں نیگوشیٹ تو کرنا آتا ہو کہ بات کرتے کس طرح ہیں, نیگوشیٹ کرتے کس طرح ہیں, ان کے درد کو کم کرنے کی کوشش کس طرح کی جاتی ہے. اب آ جائیے ایک دوسری خبر کی طرف, اور وہ ہے زلفی بخاری صاحب سے لے کے. زلفی بخاری صاحب کا ایک کلپ اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, آپ اس کو اسکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہوں گے, جس میں بیسکلی وہ بات چیت کر رہے ہیں. وہاں پہ جو ان کے مذہبی رہنما ہے اس ہزارہ برادری کے, ان سے وہ بات کر رہے ہیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں. اب اس دوران ان سے ایک جملہ نکل جاتا ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان یہاں پہ آتے ہیں, اگر وزیر اعظم آتے ہیں تو انہیں کیا فائدہ ہوگا. وہ یہ گفتگو کر رہے ہیں. اچھا, اس کے اوپر بیسکلی زلفی بخاری صاحب کے اوپر جو ہے بڑی تنقید ہو رہی ہے اس وقت کہ جناب یہ کیا جملہ تھا بولنے والا, کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ عمران خان صاحب اگر آ رہے ہیں تو اس میں ان کو کیا فائدہ ہوگا. بیسکلی میں اب آپ کو جتنا کم از کم میں جانتا ہوں زلفی بخاری صاحب کو, ان کا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا.
میں اس بات کو کریکٹ کر دوں. یہ نہیں کہ میں ان کو کوئی ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہوں, لیکن بیسکلی زلفی بخاری صاحب کی جو اردو ہے نا وہ تھوڑی سی ذرا کمزور ہے حقیقتاً. واقعی ان کی اردو تھوڑی سی کمزور ہے, اور وہ جس طرح عام روانی کے اندر, کیونکہ زیادہ تر ٹائم ان کا انگلینڈ کے اندر گزرا ہے, تو وہ روانی کے اندر جو کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا وہ دراصل میں الفاظ کا چناؤ ٹھیک طرح نہیں کر پاتے. یہ کچھ وہی پرابلم ہے جو بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ بھی ہے. تو وہ اس میں اس کو کبھی برا نہیں سمجھتا, میں اس میں کبھی بھی کسی کو اس معاملے پہ جج نہیں کرتا کہ چونکہ وہ فلاں بولی نہیں بول سکتا تو اس لیے وہ کمتر ہے یا اس کو کیا پتا کہ کیا بات کرنی ہے. ہاں وہ الفاظ کا چناؤ غلط ضرور ہوا ہے, لیکن میرے خیال میں وہ اتنے انسینسٹیو نہیں ہیں کہ وہ اس قسم کی کبھی کم از کم کوئی بات کہہ سکیں. میرا خیال میں وہ یہ کہنا یہ چاہ رہے تھے زلفی بخاری صاحب کہ کیا عمران خان صاحب کے آنے سے جو کچھ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد کوئی گارنٹی ہے کہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہوگا. یہ میرا خیال میں وہ کہنا چاہ رہے تھے. بہرحال اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر چونکہ ایک چیز آ گئی ہے, کلپ چل گیا ہے, اب اس کے اوپر جو ہے وہ تنقید ہوتی رہے گی ان کے اوپر. لیکن میں کم از کم جو اس کو میں نے ڈیکوڈ کیا ہے اس ساری کنورسیشن کو, بیسکلی وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے, کیونکہ اس کے اگلا ہی جملہ جو ہے اس کے اندر انہوں نے کہا بھی ہے. اب آ جائیں اس خبر کی طرف. عمران خان صاحب اس دھرنے میں کیوں نہیں آ رہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ جو مجھے پتہ لگی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو پریسیڈنٹ نہیں سیٹ کرنا چاہ رہے عمران خان صاحب. وہ پریسیڈنٹ اس طرح نہیں سیٹ کرنا چاہ رہے کہ خدا نخواستہ کل کو کوئی اور دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے. اور ظاہری بات ہے جب ایک اس طرح دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوتا ہے تو سینٹیمنٹس بہت ہائی ہوتے ہیں, اور رائٹلی سو ہوتے بھی ہیں. دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے, غصہ ہوتا ہے. تو وہاں پہ اس کے بعد جو لواحقین ہوتے ہیں ان افراد کے, وہ اس سلسلے میں مطالبات رکھتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہو یہ ہو یہ ہو یہ ہو. اب اس موقع کے اوپر اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب تشریف لے آتے ہیں ایسے موقع کے اوپر ابھی, تو پھر ایک یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا, اور اس طرح آئندہ بھی کبھی اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر ہر جگہ یہی مطالبہ ہوگا کہ وزیر اعظم آئیں. میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مطالبہ غلط ہے, مطالبہ بالکل جائز ہے, لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ اس وقت کیا سوچ ہے, وہاں پہ اس وقت کیا تھاٹ پروسیس چل رہا ہے. اسی لیے بار بار چاہے وہ جام کمال صاحب ہوں, علی زیدی ہوں, ڈپٹی اسپیکر ہوں سوری صاحب, یا زلفی بخاری ہوں, شیخ رشید ہوں, سب نے آ کے یہی بات کی کہ ہاں عمران خان صاحب آئیں گے, وہ وزیر اعظم آئیں گے ضرور, لیکن ابھی نہیں, آپ پہلے تدفین کر لیجئے اس کے 4-5 دن کے بعد. تو عمران خان صاحب کا پلان ہے آنے کا, یہ میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں کیونکہ میری سب تک اس وقت سینئر ترین ذرائع سے میری بات ہوئی ہے. آنا ہے انہوں نے, لیکن اس سائڈ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے آپ تدفین کر دیجئے, تدفین کرنے کے 4 یا 5 دن کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب آئیں گے, تاکہ تب تک ذرا ٹیمپرز جو ہیں وہ بھی لو ہو جائیں. ایک بات, لیکن اس سلسلے میں جو برادری وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے وہ ابھی تک اس بات کو نہیں مان رہی. اچھا, اس کے بعد جو میری بات چیت ہوئی ہے وہ ان میں سے چند لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ظاہری بات ہے 4 دن ہو چکے ہیں اور وہاں پہ وہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں, ان کی تدفین نہیں ہو رہی, اور ایک ریلیجس سینٹیمنٹ کے طور پہ بھی یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ہو جانا چاہیے, اب تک تدفین ہو جانی چاہیے. لیکن ظاہری بات ہے اس فیملی کے اندر غم اور غصہ بہت شدید ہے, جس کی وجہ سے وہ یہ نہیں مان رہے. اب اس سائڈ سے, حکومتی سائڈ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دراصل میں جو وہاں پہ کچھ ینگ ریلیجس لیڈرز ہیں جو اس دھرنے کو اس وقت ہیڈ کر رہے ہیں, اصل میں وہ جو ہے وہ بہت ریجڈ پوزیشن لیے ہوئے ہیں اور بڑی سخت پوزیشن وہ لے رہے ہیں. وہ دراصل میں بالکل بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. لیکن جو فیملیز وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں جن کے پیاروں کے ساتھ یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے, وہ پھر بھی کوئی لچک ہے موجود ہے ان کے اندر. لیکن حکومتی اراکین یہ سمجھتے ہیں کہ دراصل میں وہ جو ریلیجس لیڈر ہیں, جو مذہبی رہنما ہیں, وہ دراصل میں معاملات کو جو ہے وہ ریزالو نہیں ہونے دے رہے. بہرحال کوششیں ان کی جاری ہے, اور بار بار جو ہے وہ مطالبات ایک ہی اس ہزارہ برادری کی طرف سے ہو رہے ہیں کہ ہر صورت عمران خان صاحب کو, وزیر اعظم کو خود یہاں پر آنا چاہیے, کیونکہ وہ اس سے پہلے آتے رہے ہیں. وہ خود جب اپوزیشن میں تھے, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت گورنمنٹ تھی, تو عمران خان صاحب خود تشریف لے کر آئے تھے, اور اس کی فوٹیج بھی جو ہے وہ سب کے سامنے ہے, وہ آپ سکرینز پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. تو کیوں نہیں آ سکتے, آخر ان کو آنا چاہیے. تو یہ دھرنا اسی طرح ہی جاری ہے. لیکن جو دونوں سائڈز کی پوزیشنز ہیں وہ میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ ایک دفعہ اس کو ضرور کلیئر کر دوں. اس سلسلے میں ہمیں کوئی مزید بھی اگر اپڈیٹس ملتی ہے تو آپ کو آگاہ کریں گے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. فیڈ بیک اپنا ہمیں ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.